نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Knowledge from the cradle to the grave. Each step you take in your education brings you closer to enlightenment and fulfillment. Well, Assalamu alaikum to one and all present here. It's me, Asma Ehsan, and with my co-host, Tayyiba Nasir. and we are going to conduct today's program. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. So with this, we would like to call Senior Aisha for the tilawat of Quran Sharif. So please welcome Aisha on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you, Sister Aisha. It was so peaceful. The roots of the education are bitter, but the fruit is sweet. Well, Toiba, would you please explain to us that what is Naat? Of course, Asma. Naat is a type of Islamic poetry that praises Prophet Muhammad, peace be upon him. I'm yearning a lot to listen to someone. If there anyone like that here? Yes, we have many such fellow classmates here who recite Naat. One among them is Sadia Asif. So please welcome Sadia on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الهود ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دردي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب هنينا جئتنا بالخير دينا يا كتاب المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. What a melodious voice it was. Seriously melted my heart. Whom to call now, Toiba? Now we have to call Sister Aisha on stage. So please welcome Sister Aisha on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایمان کے ارکان. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کا پہلا ارکان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. ایمان کا دوسرا ارکان فرشتوں پر ایمان لانا. ایمان کا تیسرا ارکان کتابوں پر ایمان لانا جیسے کہ قرآن، تورات، انجیل اور زبور. ایمان کا چوتھا پلر رسولوں پر ایمان لانا. ایمان کا پانچواں پلر آخرت کے دن پر ایمان لانا. ایمان کا چھٹا پلر تقدیر اور خیر و شر پر ایمان لانا. شکراً. In Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30.
There is written that, do the unbelievers not see that the heavens and the earth were joined together before we clothed them asunder? We made from water every living thing. Will they not believe then? So now let us call Afsa Mushtaq. Want to listen something from her. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جنت۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے راحت و لذت کے سامانوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا حسین بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ دل و جان سے اس کا طلب بن جائے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کے جنت کا ہے جنت الفردوس۔ شکراً۔ Thank you, Sister Afsa. It was so informing. Now let us call Hafsa for the nasheed. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا نظرت إلى حديقة بيتنا فوجدت عصفورة في السماء وكانت تشكر وتقول سبحان الله من رفع السماء وأحسن البناء سبحان الله فأحد الطهور بأجمل السهول سبحان الله من جاد بالهوى أقسامه دواء سبحان الله من أجمل السهول من حسنها تقول سبحان الله يا الله يا الله يا الله عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا قالت لمعلمة بكل الإيمان من هو حمل العقل والروح والجنان سبحان الله كون الإنسان علمه البيان سبحان الله يا من وهب الروح حتى نادوا ونروا سبحان الله وأكل والجنان وحب والهنان سبحان الله حمدا شكرا إلا كل رجا بالله سبحان الله يا الله يا الله يا الله عند الفجر كنت أصلي لله تعالى أذكر شوقا اسم الله حبا إكراما إجلالا عند الفجر كنت أصلي
إطلاقا اسم الله حبا إكراما إجلالا. شكرا. MashaAllah, what a heart-melting voice it was. Now, So informative. now let us call Tabeen and Amana for reciting some hadiths in front of us. So please welcome Taween and Amala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں. امید ہے آپ لوگ غور سے سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین النصیحۃ. دین خیر خواہی کا نام ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. لا تحاسدوا. آپس میں حسد نہ کرو. من لا یرحم لا یرحم. جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا داری ایمان کی ایک شاخ ہے. الطہور شطر من الایمان. پاکی نصف ایمان ہے. الصلاۃ نور. نماز نور ہے. انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدانیت پر ہے. خالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قل آمنت باللہ ثم استقیم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈر جاؤں. الدعاء هو العبادۃ. دعا عبادت ہے. اذا سألت فاسأل اللہ. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. شکرا. Thank you, sisters. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Now let us call Iftida Suhail on the stage. So please welcome Iftida Suhail on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں جادو کی ممانعت. اسلام میں جادو کی سخت ممانعت ہے اور یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے. جادو کا مطلب ہے قدرتی یا موالی طاقتوں کے ذریعے غیر موالی کام کرنا. قرآن و سنت میں جادو کو شرک اور کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے. جادو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں جادو کی ممانعت. اسلام میں جادو کی سخت ممانعت ہے اور یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے. جادو کا مطلب ہے قدرتی یا موالی طاقتوں کے ذریعے غیر موالی کام کرنا. قرآن و سنت میں جادو کو شرک اور کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پر یقین نہ کرنے کی مترادف ہے. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جادوگر ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں پڑھتے تھے. حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. حدیث شریف میں بھی جادو کو شرک اور کفر حدیث شریف میں بھی جادو کی مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اور ان میں سے ایک جادو ہے. صحیح بخاری. اسلام میں جادو کا عمل کرنا یا کروانا دونوں ہی حرام ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو پاک صاف طریقے سے گزارنا چاہیے. شکریہ. Thank you, Iftida. Surah Nisa, ayah number 82 states that, do they not ponder the Quran with care? Had this book been from anybody but Allah, you would have found many inconsistencies. Now let us call Aqsa on the stage. For some question answers. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے کچھ توحید کے سوال پوچھوں گی. پہلا سوال، توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ صحیح جواب. دوسرا سوال، توحید کے شرعی معنی کیا ہے؟ صحیح جواب. توحید کے لغوی معنی کسی چیز کو ایک جاننا اور ایک ماننا ہے. توحید کے شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات، اس کی مخصوص افعال، اسماء و صفات اور تمام عبادت کے ساتھ ایک جاننا اور ایک ماننا. صحیح جواب. اللہ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال، اس کے اسماء و صفات اور تمام عبادتوں میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کلمہ توحید کیا ہے؟ معنی کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود الگ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول. صحیح جواب.
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ کیا کلمہ توحید کے اور بھی نام ہے؟ بولو۔ صحیح جواب کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ اور قول ثابت۔ کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں؟ صحیح جواب کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ۔ کیا کلمہ طیبہ کے شرائط بھی ہے؟ کون کون سے؟ صحیح جواب علم، یقین، انقیاد، قبول، اخلاص، صدق اور محبت۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ شکراً۔ Quran states that in chapter number 54, ayah number 49, behold everything how we created in due measure and proportion. Now let us call Maryam on the stage. So please welcome Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you, Sister Maryam. Now let us call Asma on the stage. For math. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى مصطفى لمبعول اصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان بهت فيه لليتامى طيفا مصطفى مصطفى لمبعول اصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان بهت فيه لليتامى طيفا هن قلبي لهم وشركني إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه اتبع انتقى بهنا بنتقى وانا وجنه نيرا مشرقا قال تذهبوا أنتم تنقى مصطفى مصطفى لمبعول اصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان بهت فيه لليتامى طيفا. Thank you, Asma. Quran states that in chapter number 32, verse number 5, He regulates affair from the heaven to the earth, and we at present do not know the doors of which and what type of treasures will be opened by Him in the coming days, although out of our folly and ignorance and by deviating from Allah's path, we have misused them. So now let us call Nusaiba on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے کچھ چند حدیثیں پیش کرنے والی ہوں. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. اتقی داء مظلوم کی بددعا سے بچو. Thank you, sister. Quran states that in chapter number 67, ayah number 3, who created the 7 heavens one above another. You see no incongruity in the creation of the beneficent Allah. Then look again, can you see any break anywhere? Well, Now let me call Fatima on the stage. so please welcome Fatima.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على ديني كالقابض على الجمر. روا انس بن مالک. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی حدیث کے ریلیٹڈ ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر ایسا بھی دور آئے گا جب اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پہ جلتا ہوا کوئلہ لینا. تو اس زمانے میں جو پرانا زمانہ تھا ادھر اسلام پہ چلنا اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ تب اتنے فتنے نہیں تھے، اور آج کے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ فتنے آ چکے ہیں. تو ہم اب دین پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگنی ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بہت دعا مانگتے تھے، تو بائی ڈیفالٹ ہمیں ان سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ان کی دعا زیادہ تر یہ ہوا کرتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے اللہ تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، ہمارے جو دل ہے ان کو اپنے دین پر قائم کر کے رکھ. اور پھر جو اپنی صحبت ہے وہ بھی ہمیں ٹھیک رکھنی ہے، یعنی اپنی کمپنی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انگلش میں ایک پروورب بھی ہے کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. فار ایگزامپل اگر ہم ایک آدمی کو دیکھیں گے وہ بہت برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اسی چیزوں کی باتیں کریں گے، جو عجیب چیزیں بری چیزیں جو ہے ان کے بارے میں ہی بات کرے گا. فار ایگزامپل وہ پوچھے گا آپ نے یہ مووی دیکھی، آپ نے یہ سیریز دیکھی، یہ سانگ دیکھا وغیرہ وغیرہ. اور جو باقی جو ہم دین کی طرف جو ہوتے ہیں لوگ، وہ ایک آدمی اس کے ساتھ اگر رہے گا ان لوگوں کے ساتھ تو وہ ویسی ہی باتیں کریں گے. یعنی اگر وہ نماز پڑھنے بھی نہیں جائے گا تو اس کے دوست بھی ہے وہ اس کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے، آپ نماز پڑھنے نہیں آئے تھے کہ آپ ٹھیک تھے وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈانٹے گے بھی کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے. اور اپنی جو بیڈ ڈیزائرز ہے، جو اپنی خواہشات ہے، وہ سارے ہمیں چھوڑ دینے. برے خواہشات یعنی جو ہمارا دل ہمیں ابھارتا ہے جو غلط کام کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہم اگر میوزک سنیں گے وہ بھی ایک بری چیز ہے، حرام چیز ہے. تو اگر ہم وہ چیز بھی سنیں گے تو ہمیں اپنے دل پہ وہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں سننی ہے. اور جو ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے. قرآن پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا لیکن تفسیر کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا. اور سوشل میڈیا کو ہمیں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں ایوائڈ کرنا ہے کیونکہ یہی آج کل کے زمانے میں سب اسی کو یوز کرتے ہیں اور یہی سارے فتنوں کی جڑ ہے. جزاک اللہ. Thank you, Sister Fatima. It was so informing. Well, hijab or headscarf is one of the most noticeable and misunderstood badges of Muslim women. Now, Asma, please explain us that what is a Dini speech? Dini speech. Oh, Sister Toiba, Dini speech is so easy to understand. It is the religious and spiritual that discuss topic related to faith, beliefs, morals and values in Islam. Then let us call Urman for that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to tell you a topic about hijab. For Muslim women, the hijab serves as an identity that reflects their modesty and strong beliefs, or what is called iman. Hijab or a veil or headscarf is a piece of clothing worn by Muslim women to cover themselves from head to feet. It is understandable from the Quran, the words of Almighty Allah and the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It also serves as a protection for the male gaze, especially from those unrelated men or non-mahram. And ever is Allah forgiving and merciful. Quran Surah Al-Zahab verse 59. All in all, the hijab is a religious obligation that a Muslim woman has to observe. The hijab is obedience. Although there are many benefits of wearing hijab, it is first and foremost a commandment from Allah. Therefore, wearing it is an act of obedience to the Creator. As mentioned in the Quran, verse 39, tell the believing women to draw their outer garments when they go out or are among men. The hijab is protection. Islam promotes modesty and decency and seeks to minimize immorality within the society. The hijab, amongst other things, help attain this goal. The hijab helps protect men, women, and society by creating stability in both families and communities in a number of ways. It shields from unwanted advances. It shields from temptations and harmful desires. The hijab is confidence. The hijab helps women to have confidence in themselves as human beings. It increases self-esteem of women by allowing them to focus on what really matters in life.
The hijab is an act of obedience between the Creator and the Muslim woman. True equality will occur when women do not need to display themselves to be valued nor defend their decision to keep their bodies to themselves. Now I would like to end my topic with a verse from Quran, Surah Al-Nur. And as for women past childbearing who do not expect wedlock, it's no sin on them if they discard their outer clothing in such a way not to show their adornment, but to refrain is better for them. And Allah is all hearer, all knower. Jazakallah. Thank you, Iman. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala was born on 1263 in Haran al-Jazira, and he died in September 26, 1328 in Syria. He was one of the Islam's most forceful theologians who, as a member of Hanbali school founded by Ahmad ibn Hanbal, sought the return of the Islamic religion to its sources. Now, you know what, Asma? Our greatest weakness lies in giving up. It's not only about giving up, but also to make yourself stay away from a particular goodness. Yes, Talba, there is a saying that practice makes a man perfect, and it actually does. So with this, let's call Zanavani for the speech. I am here to deliver a biography of Musa alayhi salam. According to the Quran, Musa alayhi salam was born to an Israeli family. In his childhood, he was put in a basket which flows towards river Nile, and eventually Musa is discovered by Pharaoh, not named in the Quran but called Asiya in the Islamic tradition, who takes Musa as her adopted son. After reaching adulthood, Musa then resided in Madian before departing from Egypt again to the treated the Pharaoh. During his prophethood, Musa is said to have performed many miracles and is also reported to have personal talk to God, who bestows the title Speaker of the God. Apart from the Quran, Musa is also described and preceded in the Hadith lateral as well. After Pharaoh's death, Musa and his followers travel towards Jerusalem, where the prophet eventually dies. Afterwards, he is reported to have met Muhammad, peace be upon him, in the seven heavens, following the lateral ascension for Jerusalem during the night journey, known as Isra Mi'raj. During the journey, Musa is said by Muslims to have repeatedly said Muhammad back and request a reduction in the number of required until the five obedient prayers remained. Musa is viewed as very important figure in Islam. According to the Islamic technology, all Muslims must have faith in every prophet and messenger of God, which includes Musa as her brother Harun. Thank you. Thank you, Sister Zainab. It was so informative. The Quran states in chapter number 41, verse 11, moreover, he comprehended his design the sky, and it had been as smoke. So now let us call Aisha Vani for speech in front of us. So please welcome Aisha Vani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today my topic is about Tawheed. What is Tawheed? Tawheed in Arabic means attributing oneness to Allah and describing Him as being one and unique, with no partner in his essence and attributes. The Arab says Ahad, Wahid, all means one. The Allah is Wahid means that he has no rival in any way. So Tawheed means knowing Allah is one, with none like unto him. And there are three types of Tawheed. Tawheed Rububiyat, Tawheed Uluhiyat, and Tawheed Asma wa Sifat. What is Tawheed Rububiyat? Tawheed Rububiyat is singling out Allah the Exalted with the actions of creations, providing sustenance, giving life, causing death, all of the types of the regulation and administrations of the domains of heaven and earth. The Allah the Exalted said, verify to him belong the creation and common. Blessed be Allah, the Lord of the world. Al-Araf, verse number 7, surah number 54. Example, creation and provision. Creation means takhliq and provision means arzi. And second, what is Tawheed Uluhiyat? Tawheed Uluhiyat is singling out Allah with the worship so that none beside him is worshipped, so that man beside him is called upon, so that no one is sought rescue or aid except Allah the Exalted said,
My prayers, my sacrifice, my life, my death, all are for Allah, the Lord of the world. He has no partner. This is what I have been commanded with, and I am the first of those who submit him Islam and Tawheed. Al-Anam, verse number 6, Surah number 162. And he said, therefore turn in praise for your Lord and sacrifice him only. Al-Kawthar, verse number 2, Surah number 108. Example, seeking refuge, fear, dua. Third, what is Asma wa Sifat? Asma wa Sifat is describing Allah the Most High and naming Him with whatever He described and named Himself with, and with whatever His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Example, our living Allah. Shukran. Quran states in chapter number 28, verse number 88, and call not beside Allah on another God. There is no God but He. Everything that exists will perish except His own face. To Him belongs the command, and to Him we all be brought back. Well, let us call Tabia Nasir for speech. So please welcome Tabia. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسلام، یعنی اگر ہم اسلام کو گہرے طریقے سے دیکھیں گے تو ہمیں کیا کیا جاننے کو ملے گا. سب سے پہلے ہمیں یہی جاننا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. ایز اے ریلیجن اسلام اسٹینڈس فار کمپلیٹ سبمیشن اینڈ اوبیڈینس ٹو اللہ، دیٹس وائی اٹس کالڈ ایز اسلام. اگر اس کی لٹرل میننگ دیکھی جائے تو وہ ہے پیس، یعنی شانتی. کیک کا پیس نہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ ریڈ ویلویٹ کیک کوئی بھی ہوگا، لیکن نہیں، یہ پیس یعنی شانتی ہے. تو اب جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم نے جان لیا اسلام کیا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے ایک دین دیا ہے، اتنے سارے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے اس نے. تو ہم لوگ اس کے فرقے کیوں بانٹتے ہیں؟ یعنی آدھے کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہے، وہ بریلوی ہے، وہ حنفی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو آخر کون سے فرقے پر حق ہے؟ کس کا حق ہے زیادہ اور کس کا کم حق ہے؟ تو قرآن جو ہے اس میں سورہ آل عمران آیت 115 ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یعنی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو اچھے مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم لوگ جنت میں جا سکو. اور سورہ نساء میں بھی ایک جگہ یہی بولا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث. اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے پکڑیں گے اور سمجھیں گے تو ہم جنت میں انشاءاللہ جا سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں. اب زیادہ تر جو غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے، ہمارا کرشنا ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنے سارے ہیں. تو وہ سب دکھتے ہیں کیونکہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو تم لوگ بولتے ہو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو دکھتا نہیں ہے، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا نا. پھر تو ضروری نہیں ہے اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ دکھے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہوا ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے. ویسے اگر اللہ تعالیٰ ہے تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ دکھتے نہیں ہیں. ویسے ہی آپ وہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مان لیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہے تو اس کو کس نے کریٹ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کریٹ کیا ہو، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ جاتی ہے. اور اگر ہم اس بات کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو ہم پاگل بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس سے دور ہی رہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اتنا کیا ہے اسلام ریلیجن، اس نے دنیا کو اتنا کیا دیا ہے. سو عرب ایک ایسا ریلیجن ہے، اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے پورے عرب کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. وہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے پورے عرب کو ایک کر کے رکھ دیا. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں ایک حبشی غلام تھا جس کی آواز سن کر ہی سارے لوگ مسجد تک آ جاتے تھے نماز پڑھنے. اس میں ایک 9 سال کا بچہ تھا جس کو حیدر قرار بنا دیا. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں ایک ایسا مکہ کے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ عمر اور فارس کی سلطنت کے ٹکڑے کروا دیے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی انصاف اور عدالت کا آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اس میں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی سخاوت کا آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اسماعیل ادریس ہے جو اسلام کا کارٹوگرافر ہے، یعنی جس نے سب سے پہلا دنیا کا میپ بنایا ہے. اور اس میں ایک ایسا نبی بن کے آیا ہے جس کے جیسا نہ کوئی تھا اور ان کے جیسا کوئی ابھی تک آ بھی نہیں سکتا ہے، قیامت تک نہیں آ پائے گا. آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا اسلام میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ بولو. پردہ. تو یہاں سے ایک نے جواب دیا اسلام کا مجھے یہ پردہ اچھا لگتا ہے.
تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں آپ لوگ ایول آئیز سے بچ سکتے ہیں، یعنی کسی کی اگر آپ پہ غلط نظر پڑے گی تو آپ پردے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز عورتوں کے لیے رکھی ہے جس سے آپ بہت زیادہ سیف فیل کریں گے۔ ویسے اب میں بھی آپ کو یہاں سے کچھ بولنا چاہوں گی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جب کسی بھی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کو لگتا تھا اب شگن ہو گیا، وہ بولتے تھے جو بیٹی ہے یہ ہمارے لیے مطلب یہ گھر میں نہیں رکھنی چاہیے، وہ ان کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اور اسلام جو ہے وہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں بیٹی کو رحمت مانا جاتا ہے، نہ کہ بوجھ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اسلام ہے وہ ایک اکیلا ریلیجن ہے جس میں ریسزم اور کاسٹزم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب ایک ہے، اور نماز پڑھتے وقت آپ نے نوٹس کیا ہوگا سب ایک ہی لائن میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہ جو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے، یعنی اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ کرنا ہے، تو تمہیں کسی مڈل پرسن یا میڈیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کنٹیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آج کا میرا موضوع اتنا ہی تھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور اگر سمجھ نہیں بھی آیا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ وہ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ Thank you, Tabia. The Quran states in chapter 81, verse 1 to 3, when the sun shall be folded, when the stars shall scatter away, when the mountains shall be set in motion. There are many such verses. Chapter 77, verse 8 to 10. Chapter 81, verse 1 to 3. Chapter 82, verse 1 to 3. Chapter 84, verse 1 to 5. Chapter 75, verse 7 to 9. Now let me